نماز سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ سرکار نے اپنے غلاموں کو یہ فرمایا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو یہ فرمایا کہ اپنے اور جو لیونگ ہو، جو زندہ باقاعدہ حیات ظاہری، تم اپنے میں اور جو تم سے پہلے جا چکے ان میں فاصلے کم سے کم کر مٹا دو۔ جس طرح اپنی زندگی میں وہ حقوق پر رکھتے تھے اسی طرح اب بھی ان کے حقوق کا ہے، یہی موضوع تھا، اسی پر بات کر رہے تھے۔ یعنی جس طرح تم زندو سے کہتے ہو السلام علیکم قید ظاہری والوں سے، اسی طریقے سے فوت شدگان سے بھی یہ کہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود زندہ ہو تو انہیں بھی زندہ سمجھنا ہوگا، اور پھر اگر کوئی بندہ خود زندہ ہو اور اپنے کسی عزیز کو مردہ سمجھے جبکہ وہ زندہ ہو تو یہ محبت ہے یا نفرت؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی زندہ کو مثلا ایک بندہ اپنے بھائی سے بندہ وہ زندہ انسان اس کو مردہ کہہ دے، اب اس دنیا سے اگر اوجر ہو گیا لیکن وہ ان کی ہے جو اوجر نہیں ہوئی، وہ پہلے بات چکی، ٹھیک ہے صحیح۔ اب دوسری بات یہ بنتی ہے کہ اوجر تو ہو گیا لیکن سرکار ہمارے ہیں کہ زندہ ہے، اس کو مردہ کہنا جسے سرکار زندہ کہنا اور سلام کا حکم فرمائے اس کو مردہ کہنا، مخالفت کس کی؟ دونوں کی، اپنے آقا کی بھی اور اس بندے کی بھی، کہ جس کو رب نے زندگی دے رکھی ہے آقا نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی تعلیم ہے شرم تم کو مگر اپنے عقیدے کو کہتا تھا یہاں پر پیچھے خود جان چکے، ٹھیک؟ اب اس میں کچھ اور باتیں آ رہی ہیں۔ سرکار نے کوئی ایسی بائنڈنگ لگائی کہ اتنا عرصہ پہلے فوت ہونے والوں کو تو کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کے ذمہ دار نہیں۔ سرکار نے صرف ایک کنڈیشن لگائی کہ جو میرے رب کے ماننے والا اس کو یہ کہنا پڑے گا 8 لاکھ سال پہلے، ٹھیک ہے؟ خواہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہوں جو اس کا نام کہ اندر پہلے انسان پیدا کیے گئے اور جن کو نبوت کا فیضان بھی عطا فرمایا گیا، منصب بھی عطا فرمایا گیا، اگر ان کا کوئی امتی ہو، ان کے دور کا ہو، جناب حضرت نوح کا ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور کا ہو، حضرت سلیمان کے دور کا ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے دور کا ہو، تو اس نے میرے رب کو مان لیا تو تمہیں کہنا پڑے گا السلام علیکم یا اہل القبور، کیوں کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہمارا رشتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم اتنی بڑی فورس ہے کہ جو پریزنٹ سے پرائمیول ایج میں جائے گی، ایک لفظ ہے پرائمیول، آج کل ہم ترجمے کے دوران میں خوبصورت الفاظ آ رہے ہیں، جو فرسٹ کریشن کا لمحہ ہے انسان کا، اس لمحے سے لے کر آج تک جتنا عالم انسانیت اس کائنات میں کریٹ کیا گیا سب کو کہو السلام علیکم یا عالم کا بولے۔ ایک معنی یہ نکلا کہ سلام کا فیض ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اتنے سے بھی ہے اتنے سے نہیں، اور زمانے پر وہی۔ اب پتہ چلا کہ یا سلام ہو کیا چیز ہے،
اچھا پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں انہیں سلام کہہ دو، یہ کو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلام۔ کیا یہ بندہ فرشتے سے کہہ رہا ہے یا ڈائریکٹ اہل قبر سے کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، اہل قبر سے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اس میں اینجل انوالو نہیں ہے۔ اگر وہ مردہ یا فوت شدہ بندہ سرکار سے پہلے دور کا ہے یا کسی اور زون کا ہے جہاں عربی نہیں بولی جاتی، تو پھر کیا بنے گا؟ لنگوسٹکس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ عربی میں سلام کیا جا رہا ہے، وہ صرف چائنیز جانتا ہے یا جاپانیز جانتا ہے یا مالی جانتا ہے یا انگلش جانتا ہے۔ What will happen then؟ اس کا مطلب یہ ہے his soul is in a position to translate from Arabic into his own language۔ ٹھیک ہے، اس کی روح اس پوزیشن میں ہے، اس قابل ہے کہ سرکار کی پسندیدہ زبان سے اپنی روح میں، اپنی روح والی زبان میں جو زبان کے وہ بول سکتا تھا یا اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، یا روح کے اندر ایسی زبان موجود ہے جو ہر زبان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دے۔ کامن لینگویج، روح کی کامن لینگویج ہے۔ روح کے اندر لنگوسٹک کیا ہوتی ہے؟ کنورٹیبلٹی کی فورس موجود ہے کہ وہ کسی بھی زبان کو اپنی سول لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے آٹومیٹکلی۔ کیوں کہ اگر سلام در سلام آ رہے ہیں تو ٹرانسلیشن کا عمل روح کنٹینیوسلی انجام دے۔ اچھا، جب سرکار نے یہ فرمایا، یہ ضمن بات آ گئی ہے، موضوع میرا کچھ اور بنتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے حنیف بھائی کی والدہ صاحبہ کا آج خطب شریف ہم یہاں کر رہے ہیں، کچھ بھی موضوع چل پڑا لیکن بالکل میں پہلے سے کوئی تھاٹ لے کر نہیں پڑا، ادھر بھی چلا۔ اچھا، اب جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ تم قبر کے اندر ظاہر کو سلام کرنا ہی کرنا ہے، جو ملنے والے قبر کے اندر والوں کو بھی سلام کرنا ہے، تو سرکار نے ساتھ ہی فرما دیا کہ پھر مجھے بھی سلام کرنا ہے، کیونکہ تمہارے ان سارے چینلز کا باعث میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا سلام اس جگہ پر کھڑے ہو کر آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہونے والے بندے کو کر رہے ہو اور وہاں پہنچ رہا ہے، کیا تمہارا سلام مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا؟ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہاں کیا خوبصورت تقسیم ہوئی، التحیات للہ، آگے پڑھا ہے الصلوات والطیبات، تحیات تحیت ون، التحیات للہ اللہ کا شعر ہے، والطیبات والصلوات اور صلات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی المصلیون یصلون علی اللہ۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر صلات بھیج رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اللہ پر صلات بھیج رہے ہیں۔ بالکل ٹاپک تو بنتا ہے بالکل۔ اور نماز پکڑنے لگی ہم چوروں کو، عقیدے کے چوروں کو پکڑنے لگی نماز۔
نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، پڑھا کریں جناب، لیکن نماز کی زد سے بچو گے کیسے؟ ہاں یہ ضربے کاری ہے. جب تمہاری ہی نماز تمہارے بخار پہ لگے گی، اس سے پوچھے گی کہ مجھے کو مان لو. سبحان اللہ، کیا بات، بالکل صحیح. التحیات للہ ہے، تحیت اللہ کے لیے، والصلوات اور ساری صلوات اللہ کے لیے، والطیبات ساری پاکیزگیاں اللہ کے لیے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. السلام علیکم ایھا النبی. یہ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ چلیے بندہ کہہ رہا ہے ہر نماز میں، بالکل ہر نمازی، ہر نمازی کہہ رہا ہے ہر نماز میں، مولا کریم تیری ذات پاک کو ساری تحیات. سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیت اور ایک سلام متارکت. سلام تحیت یا محبتوں پر آسمان، کیا بات ہے، کیا بات. محبتوں پر آسمان. اور سلام متارکت ہوتا ہے پجوڑیا، جان چھوڑ سلام بھائی تو اسلام سے اس طرح سلام متارکت ترک کرنے والا سلام. یہ سلام تحیت ہے جو اللہ کے بارگاہ میں مولا کریم تیری ذات پاک کو اس عبد عزیز کی طرف سے سلام محبت کو دے. والطیبات اور صلوات، تحیت اور صلوات، صلوات کے معنی بیان ہوتے رہتے ہیں، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا. اور طیبات اتنی پاکیزگیاں ہیں تیرے نام. ٹھیک ہے، سبحان کا معنی اس میں سبحان کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب اس میں اللہ کو براہ راست خطاب نہیں ہے، اللہ کے لیے، یعنی یہ نہیں کہا اے اللہ تیرے لیے. ترجمہ کرتی ہے صرف مطلب یاد لے کے بیٹھ سے نا تو کہیں جی مولانا ذرا بیٹھیں گا تحیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک وکیل تھے بڑے پیارے، میرے پاس آئے تو کہتے جی غیر حاضر کو حاضر شمار کر اس کو پکارنا یہ شاید دل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھوڑے دل کو چھوڑے آئے نماز پڑھے. تو علامہ اکاڑی نے ایک کتاب لکھی نماز کے بارے میں. میں نے وہی علامہ خطرات والے کہاں ہیں ان کی دکان پہ ہم کھڑے تھے تو اس کی دکان سے میں نے وہ کتاب لی. میں نے کہا یہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں. اے نبی السلام علیکہ ایھا النبی. ٹھیک ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے کہا یہ سوچے اور پھر جا کر ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو حضور کو حاضر نہیں مانتے، ناظر نہیں مانتے. اور رحمت ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھی آپ پر ہو، آپ پر رحمت بھی ہو، آپ پر برکت بھی ہو. ٹھیک ہے، تین چیزیں ادھر، تین چیزیں ادھر. ادھر تحیت، ادھر سلام، ادھر صلوات، ادھر رحمت، ادھر طیبات اور ادھر برکات. تین چیزیں ادھر، تین چیزیں ادھر. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ امت کے ساتھ رابطے کے لیے سلام ایک کلیدی ٹرم ہے. بالکل، کیا بات. روح سے رابطے کے لیے کلیدی ٹرم ہے جس کو روح خود ٹرانسلیٹ کر لیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ یعنی یہ ٹرمز وہ ہیں کہ جنہیں روحیں خود ٹرانسلیٹ کر لیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سرکار کی امت کا یہ سسٹم پورا زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، حبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نافذ عمل ہے اور نافذ ہے اور جاری اور ساری ہے. سبحان. لہذا جب آپ کسی کو اصالہ ثواب کرنا چاہیں تو یہ کانسیپٹ جو میں نے آج کی محفل میں بیان کیے ہیں بالکل پہلے کو سامنے رکھیں.
پر آپ کو یہ سارے ثواب کرنے میں کبھی گھٹن یہ انہوں نے اتنے پیڑائی سے کی ہے کہ گل کرنے میں مدہ شرمائی اسنا تو عقیدے کے اعتبار سے کسی کو یہ سارے ثواب میں کوئی گھٹن انشاءاللہ کوئی سفوکیشن بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح. اب دین اسلام دین سلامتی ہے, دین اسلام دین امن ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بات میں اپنے چھوٹے بھائی کو بیعت کرتے ہوئے اسلام کو بیعت کرتے ہوئے جیسے ٹاپک شروع کیا تھا, اسلام کی ایک ڈیفینیشن ہے, اسلام کی ایک ڈیفینیشن اور بھی ہے, اور بھی بہت ساری ہیں. بس حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کا نام اسلام ہے, یہ بھی اسلام کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور اسلام کی ایک ڈیفینیشن اور بھی ہے کہ اسلام دین قلب ہے. اسلام دین قلب ہے. آج کل یورپ کی درسگاہوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں, تحقیقاتی اداروں میں جو کام ہو رہا ہے, اس میں سرکار نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے میں ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے, میری لائبریری میں لے کے آئی ہے, کہ جس میں سرکار کو ایموشنل ہیلر قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایموشنل ہیلر یعنی جذبات و احساسات و رجحانات, سینٹیمنٹس, ان کے مالک سرکار, اور سینٹیمنٹس کا مرکز انسان کے دل میں, انسان کے بدن میں قلب ہے. ٹھیک ہے, گویا سرکار جتنا بھی یہ فنکشن فرما رہے ہیں, جتنا یہ تصرف فرما رہے ہیں, وہ قلب کے راستے سے ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کا نزول بھی قلب پہ ہوا. اب یہ جو سسٹم ہے جو سرکار نے جاری فرمایا, یہ سسٹم بدن انسانی میں کہاں تعلق رکھتا ہے, کس سے تعلق؟ مثلا زندہ بظاہر زندہ بندے کا فوت شدہ بندے کے ساتھ سلام کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کشف القبور کے ذریعے سے رابطہ کرنا, یعنی سینسز کی ورڈ سے پرے چلے جانا. ٹھیک ہے, ہر امتی کا ہر نماز میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بیٹھ کر, پہلے کھڑے ہو کر زکریا پڑھنا, بعد میں بیٹھ کر کے تحیات پڑھنا, اور پھر سلام بھیجنا وداؤٹ انوالونگ اینجلس. راستہ ہے بالکل بالکل. السلام علیکم اے نبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, یا بندہ نبی کے سامنے ہے, نبی بندے کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا کنیکشن ہے کہ ہر جگہ سے قائم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ سے کریٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو اطیات ختم نماز ختم. اور یہ اگر کسی عالم دین نے کڑی ہوتی یا کسی محدث نے اپنے پاس سے لگا لی ہوتی, تشریح حدیث میں کہا بھی تو جس طرح بزرگوں نے بیان وضع فرمائی ہے, خود سرکار کی فرمودہ ہے نماز کا حصہ. جب یہ دیکھا کہ ایک سسٹم ہے کوئی بیونڈ سینسز, بیونڈ پریزنٹ ٹائم, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے, اس سسٹم کو اپلائی کرنے کے لیے, اس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے بدن انسانی کے اندر کوئی سسٹم موجود ہوگا. بالکل. جس طرح سرکولیٹری سسٹم نظام خون کو چلاتا ہے, ریسپیریٹری سسٹم نظام تنفس و سانس کو چلاتا ہے, اینڈوکرینالوجی کا سسٹم جس طریقے سے غدودوں میں سے ہارمونز کریٹ کر کے بدن کو ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, نروس سسٹم انسان کے اعصاب کو چلاتا ہے. جب ان سارے سسٹم سے انسان پڑھ لکھ کر بھی کچھ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ اور سسٹم یہ ہے جو اس باڈیلی سسٹم سے پرے بھی کوئی سسٹم کام کر رہا ہے, جس کو سرکار نے کروبوریٹ کیا, سرکار نے ویریفائی کیا, ویلیڈیٹ کیا, فرمایا یہ بھی لازمی کرنا ہے. جس طرح وہ کمپلسری ہے اس طرح یہ بھی کمپلسری ہے. اس کو کمپلسری کھاتے میں رکھا, obligatory کھاتے میں رکھا. کیوں سر یہ کمپلسری کھاتے میں رکھا کہ فرمایا اگر ظاہری مسلمان تمہیں ملے تو بھی کہنا ہے السلام علیکم, اس کی قبر ملے تو بھی کہنا ہے السلام علیکم. واہ کیا بات ہے. تو آج یہ
کچھ بھی خدا نے موضوع چلایا میرے ذہن میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا، میں نے اس موضوع کو بیان کر دیا. لیکن علی بھائی خوش نصیب کہ ایسے نیک ماں آپ نے دی، وہ ماں خوش نصیب کہ ایسے بیٹے آپ نے دیے. ٹھیک ہے کہ آج ان محفلوں میں ان کا ذکر ہے. حاجی محمد شریف صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کی اعلیٰ ترین انوارات سے منور فرمائے. والدہ صاحبہ کو بھی تو نیک اولادیں یہ گوہر لے کے آئے. تو دین کا یعنی پروردگار پاک نے پھر اس بات پر کہ میرے نبی نے قلب کو اتنی اہمیت دی ہے، میرے نبی کے سسٹم میں قلب کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو ہم قلب کو مصدق بنا دیتے ہیں. اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ہوگا تو کہیں کہ قلب سے پوچھو کہ تمہارا قلب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. اور ایمان کی ڈیفینیشن جو کر دیتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اور قربان جائیں اولیاء اللہ کے کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہمارے اسباب کا آغاز ہی قلب سے ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل. قلب کی کا دستخط کس چیز کے ساتھ ہوتے ہیں؟ دستخط کے لیے سیاہی چاہیے نا، روشنائی چاہیے نا. اور ہائی رینکنگ آفیسر جب کسی چیز کو ویریفائی کرتا ہے یا کاؤنٹر سائن کرتا ہے یا سینکشن کرتا ہے یا اپروول دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دستخط کرتا ہے. قلب دستخط کرتا ہے آنسو سے. واہ واہ، بالکل صحیح. جب چاہیں کہ قلب نے دستخط کر دیے ہیں، کیس اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اس کو سینکشن کر دیا یا گرانٹ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آئیں گے. بالکل. یاد الہی میں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آنسو دنیا اور معافیا سے، جہنم کی آگ اس سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذکر الہی اس طرح کریں کہ دل دستخط کرتا جائے، آنسو گرتے جائیں. اور یا اللہ نے، اللہ کے محبوبوں نے، ہمارے آقا ہیں جن کے ہم غلام ہیں، کیا فرمایا کہ اگر حضرت واجد بسطامی کا میں قول پڑھ رہا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں مقام آنسو کا مقام کیوں نہیں سمجھتے. یاد خدا میں نکلا ہوا ایک آنسو ایک پوری زندگی کے لیے کافی ہے. صرف ایک آنسو، اس میں اس کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے. سبحان. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اللہ کے حضور سے توفیق مانگے کہ یا اللہ تیرا اپنا ذکر بھی نصیب فرما اور اس ذکر کے ساتھ نکلنے والے آنسو میں نصیب فرما. کبھی کسی نے اس پر غور کیا یا آنسو سے کہا ہو کہ اب نکلو فلاں میرا عزیز بہت ہوا ہے؟ کبھی کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کوئی سسٹم ہے نا بدن کے اندر کہ جو آنسو کو جاری کر دے، خود ہی جاری ہونے والا سسٹم ہے. کس کے نتیجے میں جاری ہوا؟ محبت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ نظام محبت سے سب سے گہرا تعلق آنسو کا. نظام محبت میں سب سے پیارا سسٹم ہے وہ آنسو کا. لہٰذا کوشش کریں کہ اور کوشش کیا کریں رب سے ہمیشہ مانگیں یہ چیز کہ یا اللہ اپنا ذکر بھی تو نصیب فرما اور اس کے ساتھ اپنی بارگاہ پاک میں پیش کرنے کے لیے یہ آنسو کے موقع نصیب فرما. تو ذکر کا پہلا اور آخری کام یہی ہے، باقی سب اس کے ذمہ ہے، اس کے تحت آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی اپنے نظام کو ٹھیک ہے. جتنے دوست بیٹھ ہیں سلسلہ علیہ میں شامل ہیں، اب یہ سلسلہ الحمدللہ آفاق تک کرتا جا رہا ہے اور یہ بھی سرکار کی فیضان اور مددیں ہیں، جو کہ کرم نوازیاں ہیں، جو کہ بندہ پروریاں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں، یہ حضور کی مہربانیاں ہیں. تو اب تب مزہ ہے کہ جس تک آپ پہنچے اس تک یہ پیغام پہنچے. ٹھیک ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین ہر اچھی چیز اسلام ہے اور اسلام دین قلب ہے. ٹھیک ہے، اور قلب سے مراد کیا ہے؟ وہ جنریٹر جو خدا کی محبتوں کے سسٹمز آن کر دیتا ہے اور جس کی جو سینکشننگ ہے وہ آنسو سے ہوتی ہے. وہ آنسو جو پروردگار کریم کو، پروردگار کریم فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا. محبتوں کے نظرانے میں تو یہی بہہ رہا ہے نا. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری حاضری بھی قبول ہو، ہمیں بھی توفیق ملے یہاں سے نکلے اور یاد الہی.
ایک سوال آپ دوستوں کی طرف سے مجھے بہت موصول ہوا، میرا خیال ہے کوئی دوست ایسے نہیں جو میرے پاس آئے ہوں اور انہوں نے یہ سوال نہ کیا ہو، اور اس سوال کا نام ہے طاہر القادری۔ بڑا مشہور سوال ہے۔ ہاں مشہور سوال ہے۔ طاہر القادری کے دو الفاظ جو ہیں نا مجھے بڑے پیارے لگے، ایک طاہر اور ایک طاہری۔ سبحان اللہ۔ طاہر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے پاک کا اسم گرامی ہے، لہٰذا یہ ہمیں اچھا لگنا نیچرل بات، ٹھیک ہے۔ اور قادری ہونا یہ سرکار غوث الورا کی نسبت کا نام ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ نام بھی ہمیں بڑا جب تک طاہر القادری ہیں ہمارا ان سے پیار ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ اس بات کے تعین کے بعد مجھے اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے کہ میں تقریباً میں انگلش میں پڑھتا تھا تو میری طرف سے پہلے پڑھتا یہاں حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ کے ہاں ایک مجددین کانفرنس، اور دو مجدد یعنی حضرت امام ربانی حضرت مجدد ثانی اور حضرت امام ربانی کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دونوں شخصیات کے اتفاقاً تاریخی وصال لے کر یہ ڈیڑھ سال کے حوالے سے نہیں، لیکن سنید کے حوالے سے سالوں والا سسٹم اس کے مطابق نہیں، جو سال کی جو ڈیٹ کا سسٹم ہے یہ 28 سفر مظفر اس میں ان کی مثال کی ڈیٹ ہے کیا، اور اس کو گولڈری کی بھی ہے کہ حضرت پیر میرا نشاء سے تو مطلب تاریخ وصال مہینوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو کانفرنس ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لائے، اس وقت پی ایچ ڈی نہیں تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل، بڑی اچھی اسپیچ فرمائی، تو میں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں اسلام کے تصور ان کا جو ایگزیکٹ ورڈنگ تھی وہ یہ کہ دی کانسیپٹ آف کرائم اینڈ کریمنلز ان اسپیچ، یہ بتا بڑی اچھی لگی اسپیچ۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کی کوئی اسپیچ جہاں بھی ملی سنی، محبت سے سنی، پیار سے سنی، اور پھر جو کچھ کہ وہ لکھتے گئے تین چیزیں سامنے آئی کہ ایک تو محقق بڑے اچھے، دوسری بات یہ سامنے آئی کہ اس کے علاوہ رائٹر، ایک تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے اور ایک جنرل رائٹنگ ہوتی ہے بہت اچھی، اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ وہ خطیب بہت آتا ہے۔ ان تینوں جہات میں نے ان کو دیکھا کہ مسلک اہل سنت کے تحفظ کے لیے ان تینوں کیٹیگریز میں، ان تینوں شعبوں میں انہوں نے بھرپور کام کیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص، بلکہ میں سب کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ لوگ چاہیں کہ عقیدہ اہل سنت کا تحفظ صحیح معنوں میں کرنا چاہیں اگر آپ لوگ، تو آپ طاہر القادری صاحب کی زندگی پر ریسرچ کریں اور اس ریسرچ کے مطالعے کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا وہ مطالعہ کریں اور آپ کو سمجھ آئے گا۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے آج کل، جس کو گھر میں گیس نہیں ہوتی وہ کہتا ہے طاہر القادری کا نام آج کیسے ہوگا، میں ادھر بیٹھا ہوں وہاں گیا، تم گھر کے بیٹھے اندر رو رہے، گیس نہیں ہے چولہے میں، ایک چولہے میں گیس نہیں ہے تو تم رو رہے ہو۔ تو جو بندہ اتنی بڑی فورسز سے ٹکرا گیا ہے اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہمت تو ہوگی، وہ گیس کی خاطر نہیں روگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جہاں تک ماننا ہے وہاں تک ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، میرا کچھ سیاست سے تو تعلق ہی کوئی نہیں،
جب میں نے یہ دیکھا طاہر ہونا، قادری ہونا، اہل سنت کا محقق ہونا، اہل سنت کا خطیب ہونا اور اہل سنت کا رائٹر ہونا، جب ان تینوں چیزوں کو دیکھا تو بہت قابل تعریف، اور میں نے پوری کوشش، میری یہ ساری چیزیں میری ذاتی لائبریری میں موجود ہیں، اور میری کوئی چیز میرا خیال جو مجھے پتا چلا جو میں نے لکھا ہے میں نے چھوڑا، ٹھیک ہے. بلکہ آج کل جو قرآن پاک کا جو انہوں نے ترجمہ کیا عرفان القرآن، ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس سے کم سے کم اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ علامہ نے ترجمہ کرتے وقت ان سارے تراجم کو جس سے پہلے اس کے سامنے رکھا، اور بڑی ویلڈ ٹرانسلیشن ہے قرآن پاک کی. اگر آپ لوگ کسی کو ترجمہ ریکمنڈ کرنا چاہیں جو اس دور کے مطابق ہو تو آپ وہ ترجمہ آپ ریکمنڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی کو ہوتا کہ. اب جناب جب یہ تعین ہو گیا، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ حضرت کا وصال گرامی 1921 میں ہوا تھا، اور وہ بھی حضور نے خود اپنے قلم مبارک سے نہیں لکھا تھا بلکہ شاگردوں کو بولتے جاتے تھے اور 1 مہینے کے اندر ترجمہ ہو گیا تھا. وہ پرانی اردو ہے، اس دور کا نوجوان اس کو پڑھ کر اب ان کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اگر سمجھے گا تو پھر بھی اس کے ذہن میں کچھ اعتراض ہوگی، تو جن کو رفع کرنا مشکل ہے وہ اولڈ لینگویج ہے، اس دور کے مطابق وہ ٹھیک تھی. کنز ایمان کی بات کریں اس دور کے مطابق ٹھیک تھی، لیکن اس دور کے مطابق جو لینگویج چاہیے ہمیں، یا حضرت علامہ شاہ احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے، بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے، بہت پڑھیں. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، بہت پیارا ہے، آپ وہ پڑھیں. اس کے بعد علامہ تعالی قادری صاحب کا ترجمہ ہے، وہ پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. اب جناب یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی، ان کی علمی، فکری، ذہنی، تحقیقاتی بصیرت، اہل سنت کے لیے ان کی خدمت. جہاں تک تعلق ہے موجودہ سچویشن کا، تو اس میں علامہ طاہر القادری صاحب کی شخصیت کو آپ 3 جہات سے دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں ڈاکٹر صاحب کو اگر میری کیسٹ پہنچے، میری گفتگو پہنچے، ڈاکٹر صاحب خود بھی انشاءاللہ غور فرمائیں گے، یقین. جہت نمبر 1 یعنی فرسٹ ڈائمینشن کہ ڈاکٹر صاحب کا پاکستان کے ان مسائل کی طرف توجہ دلانا جو واقعی پاکستان کے سیاسی، قومی اور آئینی مسائل ہیں، ٹھیک ہے. یہ کریں سیاسی، قومی، آئینی. جو سیاسی ہیں وہ قومی بھی ہیں، جو آئینی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں. سیاسی، قومی، آئینی مسائل جن کو ہائی لائٹ علامہ طاہر القادری فرما رہے ہیں، یہ ایک بگ بن گیا. نمبر 2 علامہ طاہر القادری صاحب کی پرسنل بایوگرافی، یعنی کرونولوجیکل آرڈر میں انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا، یعنی the day he was born till present time، اپنی ولادت سے لے کے آج دن تک ان کا فکری ارتقاء کیسے رہا، یعنی وہ پڑھے کہاں، انہوں نے بیعت کہاں سے کی، ان کے استاد کون کون سے ہیں، اور ان کی تعلیمی تقریر دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، ریولوشن آئے یا ایوولوشن آئے. پرسنل لائف، ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ آف تھاٹ. جب بھی آپ کسی مفکر کو، عالم دین کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اوپر پڑنے والے اثرات اور اس کی میکنگ جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ان کی میکنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو عناصر ترکیبی ان کی شخصیت کے ہیں، ان سب سے اس کو کبھی بھی الگ کر کے اسٹڈی نہ کریں، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر یا انصاف کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ کنڈیشن تھی، یہ کہا تو یہ کنڈیشن تھی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو یہ کنڈیشن ہوئی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو یہ کنڈیشن، ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں گائیڈ لائن دے دوں،
آپ چونکہ میرے عزیز صاحب الحمدللہ تعلقات صاحب کے تو بعد میں محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میرا فرض بنتا ہے یہ چیز. دو ڈائمنشنز ہو گئی، ایک قومی آئینی سیاسی مسائل، ایک علامہ طاہر القادری صاحب کی ذاتی زندگی کی ڈیولپمنٹ، اس کا ارتقاء اور فکری زندگی کی ڈیولپمنٹ اور اس کا. ایک تیسرا پہلو علامہ طاہر القادری صاحب کا دیگر مذہبی جماعتوں سے رابطے اور اہل سنت کے موقف کی تائید یا دیگر اہل سنت کے ساتھ ان کے روابط کیسے ہیں، یہ تیسرا ہے. یعنی اس ریلیشن شپ ود ادر پولیٹیکل پارٹیز وہ پہلے کھاتے کا پڑتا ہے. ہز ریلیشن شپ ود دی ریلیجیس گروپس اینڈ ہز ریلیشن شپ ود اہل سنہ اینڈ اہل سنہ's response towards him، کہ ان کا ریلیشن شپ سنی کے ساتھ کیسا ہے اور سنی کا ریسپانس ان کے لیے کیسا ہے، اور پھر باقی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے وہ اہل سنت کی نمائندگی کس حد تک کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین آپ کے سامنے کیٹیگریز ہیں. ان تینوں کیٹیگریز میں سے پہلی کیٹیگری کا آپ نے کیٹیگری میں سیاست دان ایک طرف سارے اور ایک طرف طاہر القادری صاحب. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں آپ کیا بلکہ آپ سنیں اور غور کریں کہ گیس طاہر القادری صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر رنڈی دادا سیدھا حکومت کے نام. بالکل صحیح. کہ اگر طاہر القادری یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کروبریٹ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ، جی ممتاز صاحب. ہاں، کبھی طاہر القادری صاحب نے آپ سے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر دو، یہ کس نے کیا؟ جو آئے وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر جناب اس نے کیا جو وہاں پر لندن میں بیٹھا تیر چلا رہا ہے، یعنی مشرف صاحب، جس نے آپ کے منہ اور بھی بات کی. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا طاہر القادری صاحب اگر اس پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں تو درست، کریکٹ، کروبریٹ. بالکل صحیح. ڈگریاں جعلی، ٹھیک ہے، پھر بھی امیدوار. ٹھیک ہے، اگلا امیدوار وہی جو نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور وہ بھی اس کا کوئی اور آدمی. کیا کبھی طاہر القادری صاحب نے کہا کہ جعلی ڈگریاں لوور اسمبلی میں جاؤ؟ نہیں. تو اس کا مطلب اگر اس پر طاہر القادری آواز اٹھا رہے ہیں تو کروبریٹو. بالکل صحیح. طاہر القادری ٹھیک کہتے ہیں. چلا اس کے بعد حکومت آئین کے ساتھ کیا کر رہی ہے. علامہ طاہر القادری صاحب نے قانون کی جن شکوں کو پڑھنے کے بارے میں کہا ہے. اگر یقین مانے ان سیاستدانوں کو ٹیسٹ کے ایگزامینیشن ہال میں لایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم نے آئین پڑھا ہے کہ نہیں، تو 99% بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آئین آج تک دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. اگر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ آئین کو پڑھو تو میرا خیال ہے ٹھیک ہی کہتے ہیں. لہٰذا آئین کو پڑھو. طاہر القادری صاحب آپ کی ایڈوائس بھی درست قرار دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جناب بولتے جناب میرے ہیلپ بھی کریں نا. لیکن حضور وہ پڑھے بغیر قانون بناتے ہیں. ہاں، وہ پڑھے بغیر قانون بنائے جا رہے ہیں. اچھا جی ہاں، یہ ذرا بتائیں کہ اس آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بی اے کی شرط اسمبلی سے ختم کر دو؟
ہاں شاید طاہر قاری صاحب نے کہا ہو. اگر طاہر قاری صاحب نے نہیں کہا یہ خباثت تم نے کی ہے کہ BA کی شرط یہ نہیں پڑھنے کی شرط ختم کر دو تو توبہ کرو. اگر طاہر قاری صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں corroborate. اچھا ٹھیک ہے. لہذا ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اے آل حکومت پڑھو, خدا کے لیے پڑھو, اقرا پڑھو, انپڑھو پڑھو. اچھا اس کے بعد بتائیے جی طاہر قاری صاحب اور کیا کیا ہے. اچھا طاہر قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پارٹیوں کی ملی بھگت. اچھا جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آلویز اینڈ ٹائگرز ڈرام. اور کیا وجہ ہے کہ جناب اب اکٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہو, ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو تقریریں کی, جو کچھ سارا کچھ کیا, وہ اپنی جگہ موجود. ایک دوسرے کے منترا حاجی کو گئے تو مرا ملا بگو, میں تجھے حاجی کہتا ہوں تو مجھے ملا. ٹھیک ہے. تو اب جب طاہر قادری صاحب نے آواز اٹھائی تو دونوں اکٹھے ہو گئے. دونوں مل کر بچ جائے تو بڑی بات ہے. جی ہم تو سیاسی ہیں نہیں, سچی بات ہے, میں تو کوئی سیاسی نہیں. لیکن اگر طاہر قادری کہے یا ڈاکٹر عبدالغنی کہے یا علامہ اقبال آپ سے کہیں یا حضرت قائد اعظم ہی کہیں تو شرم تو کرو نا کہ جو جماعتیں کسی بھی فورم پر اکٹھی نہیں ہوئی کبھی بھی, آج ایک دوسرے کی اقتدار کو کیوں تحفظ دے رہے ہیں. تو اس بارے میں اگر طاہر قادری صاحب نے آواز اٹھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو اپنے اپنے موقع پر کام کرنا چاہیے, اور صرف طاہر قادری کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اور بھی موضوعات ہیں اکٹھے ہونے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب انٹرم گورنمنٹ کہ طاہر قادری صاحب نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا طاہر قادری صاحب نے یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, کیا ہوگا یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. طاہر قادری صاحب نے صرف یہ کہا کہ آئینی اصلاحات کریں تاکہ یہ جو انتخابات, ذرا اس پر میں آپ تھوڑی سی ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ایسے انتخابات اس قوم کو چاہیے یا اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں. تھیلے تیار ہو چکے ہیں, ان کے اوپر نام لکھے جا چکے ہیں, فلاں علاقے میں اتنے ہمارے ٹاؤٹ ہیں, یہ تھانہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. اور اگر کسی کے بیٹے کی ڈگری جاری نکلی تو ابا آ گیا, اگر ابے کی ڈگری جاری نکلی تو چاچا آ گیا. آپ کو اتایا تیار ہوگا. ایسے انتخابات کو کیا کریں گے جہاں ایک جائل کی جگہ دوسرا جائل آ جائے, دوسرے جائل کی جگہ تیسرا جائل آ جائے, تیسری جگہ چوتھا آ جائے, کرپٹ کی جگہ اور بڑا کرپٹ آ جائے. ایسے انتخابات کو کیا کریں گے؟ لہذا جب تک اصلاحات نہ ہوں انتخابات لیٹ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ہمارے محترم پریزیڈنٹ صاحب کی پاورز میں سے ہے. اگر کبھی پاورز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اسمبلی ممبران کو, تو ان کو پتا ہونا چاہیے
کہ پریزیڈنٹ کی پاورز میں سے ہے کہ 6 مہینے تک انتخابات ملتوی کر سکتا ہے؟ جی سر، میکسیمم 1 ایئر اور اگر ضرورت پڑے تو 1 سال تک ملتوی ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. جی اور 1 سال کا ٹائم قبلہ درست کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہے. ہم نہیں کہتے کہ طاہر القادری کو بناؤ، ہم یہ کہتے ہیں جس کو بناؤ وہ بندے کا پتر ہو، تو اس نے اپنے قبلے کیا اور 1 سال تک وہ اصلاحات کرے. اور اصلاحات کس چیز کی کریں؟ اس الیکشن سسٹم کی. اگر طاہر القادری نے کہا کہ سسٹم غلط ہے تو درست کہا ہے، بالکل صحیح، تائید کروبوریٹڈ، جہاں پر معیار صرف ایک ہو. ہم سنیے گا، غور سے سننا، اور یہ بات آگے تک پہنچانی ہے. معیار صرف ایک ہو، بالغ ہونا. بالغ ہونا معیار ہو ووٹ دینے کا. اللہ معاف فرمائے، اگر ورڈنگ پڑھی جائے تو اس میں انسان کا نام بھی کوئی نہیں ہے. کتے کے بالغ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے. نہیں صحیح؟ اگر صرف بالغ ہونا ہی معیار ہے تو پھر یہ جو باقی میٹرک والی سسٹم ہے شرط ہے وہ بھی ختم کر دو تاکہ سینٹی میں سارے ایک جیسے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ معیار کیا ہونا چاہیے؟ ووٹ ویلیو مقرر کرو. میٹرک پاس بندے کی ووٹ کی ویلیو اور ہو، ایف اے پاس بندے کے ووٹ کی ویلیو اور ہو، بی اے پاس بندے کی ووٹ کی ویلیو اور ہو، ایم اے پاس بندے کی ویلیو اور ہو، ایم فل کی ویلیو اور ہو، پی ایچ ڈی کی ویلیو اور ہو، تاکہ تم بھی ووٹ لو تو تمہیں پتا چلے لوگ ووٹ لینا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جہاں پر ایک پاگل، جاہل، ان پڑھ اور بے عقل انسان کی ووٹ اور حضرت اقدس کی ووٹ برابر ہو، کیا یہ سسٹم آپ قبول کریں گے؟ نہیں. سمیٹو اپنا سسٹم اپنا سسٹم میں دو کہ جہاں پر انسان کی ویلیو انسانیت کے حوالے سے پہچانی جائے، جہاں انسان کی ویلیو علم کے حوالے سے پہچانی جائے، جہاں انسان کی ویلیو اس کی شرافت کے حوالے سے پہچانی جائے. ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح. تو لہٰذا اگر طاہر القادری صاحب نے اس سسٹم پر بات کی ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرو، تو کون سا جرم ہو گیا؟ ٹھیک ہے؟ اب اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جن کو کبھی بھی شہرت نہیں نہ ملی تو وہ طاہر القادری صاحب پر بیان دے کر کہہ رہے ہیں یار میں مشہور ہی کیسا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں سسٹم کو ٹھیک کرو. اگر طاہر القادری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو بھی درست. ٹھیک کرو. اب جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی شخصی زندگی ایک دو باتیں، زیادہ تو خیر میں کیا تبصرہ کروں، وقت بھی تھوڑا ہے. وہ بھی بادشاہ 16 گھنٹے بولتے ہیں اور ایک مسئلہ حل کرتے ہیں. تو یہ فیکٹ ہے کہ ناموس رسالت کا قانون طاہر القادری صاحب نے بنوایا تھا. یہ فیکٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اگر نہیں مانے گا تو کل بارگاہ رسالت میں جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کل حضور پوچھیں گے، میں نے وہ اخبار رکھا ہوا ہے کہ جس میں علامہ طاہر القادری صاحب ضیاء الحق کے دور میں عدالت میں جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے؟ ناموس رسالت کے حق میں دلائل دیں گے. اور سرکار کے گستاخ کو سزائے موت کی سزا ریکمینڈ کرنے والے، اس کو لیگلائز کرانے والے یہی آنے دیں. ٹھیک ہے؟ اب ان کی جو شخصی زندگی میں جو ارتقاء ہے اس میں ایک اعتراض ان پر یہ لگا کہ حضرت ممتاز قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے حق میں طاہر القادری صاحب نہیں بولے. آپ یہ بتائیے مسئلہ پیپلز پارٹی نے حل کیا؟ نہیں نہ کیا. بیچاری کیا کرے، اس کے اپنا لیڈر مار دیا ہے سب نے مل کے. پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ تم طاہر القادری صاحب کو بعد میں کچھ کہنا
پہلے تو تم اپنی لیڈر کی جو قاتل ہے ان کو تم کرو، ٹھیک ہے؟ ہمیں عقل بعد میں سکھانا یا ہمیں وفاداری بعد میں سکھانا، بلاول سے پیار بعد میں کر رہا ہوں، بے نظیر کا بیٹا، اس کی ماں ماری ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ممتاز قادری صاحب والا مسئلہ پیپلز پارٹی کو حل کرنا چاہیے، بے نظیر صاحب کا مسئلہ پیپلز پارٹی کو حل کرنا چاہیے، اگر سیاسی آدمی اللہ جانتا ہے۔ اچھا تو جناب نون ڈیوڈ ریمنڈ امریکی پاکستانیوں کا قاتل لاہور سے گیا ہے نا، تو جناب طارق قادری صاحب پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی تو بتاؤ اسے کس نے چھوڑا ہے، کس نے جانے دیا ہے، تو لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم انہیں تو دیکھیں۔ اچھا اب جو چیز ممتاز قادری صاحب کے ریفرنس سے علامہ طارق قادری صاحب کے خلاف مشہور ہوئی ہے، وہ اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ عاشقان رسول کو اس پر غصہ آیا، آبجیکٹو آبزرویشن، عاشقان رسول نے غصہ کیا کہ علامہ طارق قادری صاحب لوگ تو تحفظ ناموس سے رسالت کی بات کرتے ہیں، اور ادھر جس شخص نے یہ کیا، یہ ممتاز قادری صاحب نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، یا میں اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا واسطے جہنم کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ساتھ طارق قادری صاحب نہیں دے رہے۔ میں ابھی اسی موضوع کی طرف آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، یہ مضمون امانت رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ ممتاز قادری صاحب طارق قادری صاحب ہے، دونوں ہی قادری۔ اچھا بالکل، اچھا یہاں تک بات کلیئر ہے۔ ایک تو یہ لکھا ہو کہ طارق قادری صاحب کی شخصیت میں ایک انٹروڈکشن، وہ ایک پیراڈاکس بن گیا، کنٹرڈکشن آئی، ایک طرف تحفظ ناموس سے رسالت اور قانون بنوانا، اور ایک اس قانون کی اپلیکیشن میں، اس کے نفاذ میں، یا اس کو سمجھنے میں یا سمجھانے میں غلطی کھا جانا، یہی ہوا نا جو اسی قانون کے ساتھ اس کا غیر قانون بن گیا۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ تو اس ٹاپک پر ہمیں بات ہے۔ اس کے ساتھ علامہ طارق قادری صاحب ایک اور اعتراض، اور یہ جو ٹی وی ہے نا، جن کے اگر آدھے گھنٹے کے پروگرام دیکھے جائے نا تو پہلے قرآن، پھر نعت، اور پھر اس کے بعد گانے، پھر اس کے بعد ڈانس، آدھے گھنٹے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا، اور خود بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آدھے گھنٹے میں تمہارے اندر اتنی تبدیلیاں آئی ہیں تو کسی کی 62 سالہ زندگی پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق ہے؟ تم کس چوچوں کا برپا ہو؟ کون ہے تیرے ابو جد؟ کس قبیلے سے ہے تو اپنا تو موقع بتانا کہ تم کس کھاتے کا، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا نعت پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا گانے گانے والوں کے ساتھ ہے، یا ڈانس کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ ہے، یا کسی اور فارمر کے ساتھ ہے۔ تم پہلے اپنی پہچان بتا، ٹھیک؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، جو شخص ہمارے تحفظ، ہمارے عقیدے کے تحفظ میں بولا ہے، ہم اس کے بارے میں بولیں گے، جہاں وہ غلطی کرے گا ہم اس کو بتائیں گے بھائی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ٹی وی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے، پہلے اپنا تشخص بتاؤ، اپنا شجر نسب بتاؤ، اپنی لنکیج بتاؤ، اپنی ایسوسیشنز بتاؤ، پھر کسی پر بات کرو، ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اس سے آگے سے جی طارق قادری نے کہا ہے یا کہا تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ آنا چاہتا، لہذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے میری میزبانی کرنا۔ اس میں کون سی چیز بری ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خواب میں نظر آنا یہ بری بات ہے؟
تجزیہ کریں, چھوڑے نہیں مجرم کو اس طرح اعتراض کر کے بھاگے. کیوں بھاگے؟ کہاں جائے گا؟ اعتراض کر کے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس سے پوچھو کیا حضور کو خواب میں دیکھنا جو میں آپ لوگوں کے چہروں پر حیرت کے آثار کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ صلاح دے تو میرے ساتھ آپ ڈسکشن کریں نا. یہ تو ہماری محفل ہے نا, تعلقات صاحب کی بھی نہیں ہے براہ راست, کسی سیاسی پارٹی کی بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں. سنیے انہوں نے کیا یا نہیں کیا وہ ان کا معاملہ ہے. میں اپنی بات کروں, میں تو اپنا ہارٹ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ میں نے سمجھا جس طریقے سے, اگر آپ اس سے اتفاق کوئی دوست نہ کرے تو اس کا حق ہے, اور حکومت کا بھی حق ہے, پارٹیوں کا بھی حق ہے. میرے ہی بھی سوالات کچھ اس طرح کے ہیں. الحمدللہ میرٹ میں, کوالیفیکیشن میں, ہر اعتبار سے الحمدللہ میرا قادر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ایک لیول کے بندے ہیں. لہٰذا اگر میں ان کے تجزیہ کر رہا ہوں تو میرا کچھ فرض بنتا ہے. اتنے ہزار لوگ جو میرے سلسلے عالیہ سے وابستہ ہیں ان کو رہنمائی دینا ہمارا فرض بنتا ہے. جہاں غلطی ہم نے کھائی ہو یا کھانے کے چانس ہو وہاں بھی. اچھا اب جناب, کیا حضور علیہ صاحب تسلیم کو خواب میں دیکھنا خود سوچیں نا, اچھی بات ہے کہ نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. ہمارا کیا نام ہے, ظالموں کو مبارکباد ہی دے دو سے تم نے حضور کو دیکھا. کوئی بھی بندہ اتنا ہی کہہ دو کہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا, ون, کیا ایسا خواب ذکر کہیں نہیں ہے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں, ہمارے انورٹڈ کامرس میں کسی مولانا نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہوئے, تشریف لائے, ان کے خواب میں تشریف لائے تو مان لیا گیا, ان کے خواب میں تشریف لائے تو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ حضور کرم فرما ہوئے کیا دیکھنے کے لیے؟ دارالعلوم دیوبند ہے. اور سرکار گفتگو فرما رہے ہیں اردو میں, مولانا سوال فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اردو اس لیے آ گئی کہ میرا جب سے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ ہوا مجھے اردو آ گئی, پہلے نہیں آتا. تو میں سنیوں تو چھوڑو, ان کا راجہ بہت کریں گے. دیوبندی بھائیوں سے کہوں گا کہ تمہارے مولانا کی بات کے ہم تردید نہیں کرتے, کیونکہ اس میں تمہارے اپنے عقیدے کی تردید خود ہی ہو رہی ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں, حضور زندہ ہیں, تشریف لاتے ہیں, عرب شریف میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کو دیکھ رہے ہیں, وہاں کی لینگویج حضور نے سیکھی ہے, وہاں سے ہی ہم نے سیکھنے کے بعد تشریف لائے, ہم نے پھر بھی اعتراض کر نہیں کیا. اکھر طاہر القادری کے خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمائے بیٹے تم نے میری میزبانی کر دی, تو کون سا جرم ہو گیا؟ اگر یہ خواب سچ ہو, ٹھیک ہے, اگر یہ خواب سچ ہو تو جو لوگ اس خواب کی تردید کر رہے ہیں کل حضور کی بارگاہ پاک میں کیا جواب ہے؟ کسی کو جھوٹا کرنا بڑا آسان ہے, تمہارے پاس اس پہ جھوٹا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ ان کے پاس علم غیب ہے. ہاں, ان کے پاس علم غیب ہے. یہ غیب جانتے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے, حضور علم غیب نہیں جانتے. اس کے بعد شرم آنی چاہیے. میں علماء دیوبند سے پورے احترام کے ساتھ, یقین مانیں احترام کے ساتھ, میں اس طرح گالیاں میرے والا بھی نہیں, عادت بھی نہیں تھا, ان سے کہوں گا کہ یہ اگر اہل سنت یہ جو ہیں ان کا علاج ہم کریں گے, سمجھ نکالے گا. آپ کا مذہب اپنے بزرگوں کی کئی بات کا تحفظ کرتے ہوئے یہ راتی چھوڑا, ٹھیک ہے, حضور خواب میں تشریف لا بھی سکتے ہیں اور یہ خواب سچا ہو بھی سکتا ہے. لہٰذا اس خواب کو ڈسکس کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام تسلیم کی بھی ادبی ہے.
اس خواب کو ڈرامہ نہ بناؤ. اب علامہ طاہر القادری صاحب نے اگر اس کی تردید کی ہے، اس خواب کی تردید نہیں کی. اچھا وہ ایک تھا کہ کسی نے ان سے منسوب کیا کہ علامہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکستان عوامی تحریک کا نام بھی پسند فرمایا اور یہ بھی کہ عوامی تحریک الیکشن جیتے گی اور پاکستان میں حکومت بنائے گی. انہوں نے کہا میں نے ایسی بات کبھی نہیں کی. اگر کوئی یہ ثابت یہ الگ چیپٹر ہے. یعنی اس خواب کی تردید کرنے سے مطلب کہ یہ خواب میں نے نہیں دیکھا. اب اگر ایسا کنٹراڈکشن ہے تو اس کو بھی سوال بنا لیا جائے. سوال نمبر 2 دوسرا سوال آئے. ایک قادری ممتاز قادری صاحب والا سوال. سوال نمبر 2 کہ خواب کے بارے میں ان کا موقف. ٹھیک ہے. اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ یقین مانیں میں طاہر قادری صاحب کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں. طاہر قادری صاحب میری بات پر غور فرمائیں، ان کو فائدہ ہو. اچھا اب جناب اس وقت 2 سوال بن گئے. ایک سوال ممتاز قادری صاحب والا کہ کیا وجہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون بنانے میں سب سے اول، سب سے آگے، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ شخصیت آپ تھی اور اس موضوع پر قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک. اور دوسرا خواب والا معاملہ کہ خواب سرکار کا تشریف لانا، کرم فرمائی کرنا، یہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کہیں جی میں نے دیکھا. کیونکہ اس خواب میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہو یا کسی کا نقصان ہوتا ہو. ٹھیک ہے. والدین اپنے بچوں سے کہہ سکتے کہ تم فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ. مرشدین اپنے مریدین سے کہتے تم ہماری دعوت کرو. اس کا مطلب سب کو پتہ لگے گا. اس کے بعد نیکسٹ سوال جو یہ بنتا ہے کہ جناب یہ باہر سے ڈکٹیشن لے کے آئے. یہ پریزنٹ سچویشن میں ایک سوال یہ جی ہاں مجھے پتا ہے کہ میری یہ جو اسپیچ ہے یہ لوگ سنیں گے، غور سے سنیں گے، اس پر بات بھی ہونی چاہیے. اچھا میں نے خود کبھی نہیں روکا. اگر کسی دوست کو کوئی اس پر آبجیکشن ہو بسم اللہ. میں اپنی ذاتی رائے بیان کر رہا ہوں اور گائیڈنس دے رہا ہوں. میں اس لیول پر اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے کہ میں سب کو بہت بڑی گائیڈنس دے سکتا ہوں، طاہر القادری صاحب کو نہیں دے سکتا. اہل سنت کی ساری جماعتوں کو گائیڈنس دے سکتا ہوں انشاءاللہ. میری اسپیچ پر غور کریں، میرے بیرٹ کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ میں نے زندگی میں کچھ کام کیا ہے. اگر کام کیا ہے تو اس کام سے فائدہ اٹھاؤ. میں تمہیں گائیڈنس دینے کی پوزیشن میں ہوں. اب جناب نیکسٹ سوال کہ باہر سے ڈکٹیشن لے کے آئے. ہر ایک کی زبان پر ہے اور اچانک اچھا پتہ نہیں یہ اچانک کا لفظ لوگوں کو کہاں سے مل گیا. اچانک کا لفظ آپ خود سوچیں. 3-4 ماہ پہلے اعلان بھی ہو گیا تھا کہ ہم ہر سال تقریباً دسمبر میں آپ کوئی جلسے کرتے ہیں. اچانک نہیں آئے، تمہیں اچانک خطرہ پڑا ہے کیونکہ پہلے آ کر انہوں نے نفس پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. اب آپ آئے ہیں تو جی باہر سے ڈکٹیشن لے کے آئے ہیں. ہمارا سوال طاہر القادری صاحب سے بھی ہے کہ آپ بالکل وضاحت کر دیں کہ میں ڈکٹیشن لے کے نہیں آیا. اچھا وہ جواب دے چکے ہیں کہ میں ڈکٹیشن لے کر نہیں آیا. اب وہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں چلے جی آپ کو اگر پتہ چل گیا تو آپ ہی مہربانی کریں میں بتا دیں کہاں سے ڈکٹیشن لے کے آئے تاکہ ہمیں رہنمائی ہو جائے. ویسے تو یہاں سے گئے تھے تو یہاں سے واپس بھی ادھر آ گئے ہیں. اچھا نیکسٹ سوال یعنی یہاں پر یہ بات کوشچن نمبر 3 کہ ڈکٹیشن لے کے آئے ہیں کس سے لے کے آئے ہیں یہ بتائیں تاکہ ہم بھی چوروں کو پکڑ سکیں، آپ کا ساتھ دے سکیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بات درست نہ ہو
ہر بومیاں مارنے والے کو اتنا ہم کہیں گے شرم تم کو تعلقات پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. زندگی میں کبھی خط بھی پڑوسیوں سے لکھواتے ہیں, اعتراض کر رہا تھا, اس کے بعد ڈکٹیشن دیکھیں, لانگ مارچ 14 جنوری. اس میں میں علامہ سے سوال کروں گا کہ علامہ جو محبت کرے اس کو محبت کے نور سے دیکھنا چاہیے, اس کو زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کو میرا مشورہ. اس سردی میں نہ بجلی نہ گیس, کچھ بھی نہیں, لاکھوں لوگوں کو یہاں جمع کرنا اور موسم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آخر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ واضح نہیں ہے, یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ آخر آپ کیا کریں گے, کیا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے. اگر وہ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا پروسیجر واضح کر دیا تو گورنمنٹ کاؤنٹر کر لے گی, تو گورنمنٹ تو ہمیشہ کاؤنٹر کرتی ہے, گورنمنٹ نام ہی کاؤنٹر کرنے کا. اپنے ساتھ اٹھنے والی, اپنے مقابلے پہ اٹھنے والی ہر تاریخ کو کاؤنٹر کرنا گورنمنٹ کی پالیسی رہی. اب اس نازک صورتحال میں انٹیلیجنسیا کو جمع کریں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا تو پریس وکیل کے ساتھ ہے. آپ یہاں پر کیا کریں, ایک تحریک علم شروع کریں اور اہل علم کو دعوت دیں کہ تم آؤ اور اس قوم کو گائیڈ کرو, ایک فورم کریٹ کریں جو پوری قوم کو مشورے دے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہوگی. اب اس سے آگے میرے پاس ایک تجویز ہے کہ سردیوں میں اتنی ٹھنڈک میں, اتنے شدید موسم میں آنے والے محبت سے خالی نہیں ہوتے. جو نہیں آئیں گے ان کو تو آپ چھوڑیں, جو آئیں گے وہ محبت سے خالی نہیں. ان کی محبت کس لیے, کون کی اصلاح. میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو ایک مشورہ دوں. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کی اصلاح, نون لیگ کی اصلاح, کاف کی اصلاح یا ان کے کی اصلاح یا کسی اور سیاسی پارٹی کی اصلاح, یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا بات ہے, وہ یہ ہے کہ امت کو ایک ایسا فورم پرووائڈ کیا جائے جس کا سارے اکٹھے ہو جائیں, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا ہی نہ سکے. میری بات سمجھے, ایسی تھاٹ کہ جو پیپلز پارٹی بھی کہے آمین, جو نون لیگ بھی کہے آمین, جو کاف بھی کہے, فنکشنل بھی کہے, ایم کے ایم بھی کہے اور اے این پی بھی کہے اور بلوچستان والے بھی کہیں آمین. ایسی کوئی تھاٹ ہے؟ جی ہاں, میں بیان کر رہا ہوں. منہاج القرآن والے دوست بھی غور سے سنیں, آنے والے بھی غور سے سنیں, اور ڈاکٹر صاحب کو اس بات پر قائل کریں اور مائل کریں, اور ڈاکٹر صاحب خود بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کا میلاد آ رہا ہے, 14 دن ہے وہ شام جس شام کو 100% چانس ہے کہ ربیع النور سے شروع ہو رہا ہے. 14 کی بجائے 16 ہو جائے پرواہ نہیں ہے, لیکن حضور کا میلاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر حضور علیہ السلام کی شان رحمت اللہ علیہ پر 40 لاکھ بندے انڈیا میں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو 80 لاکھ بندہ اسلام آباد میں ضرور جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا لانگ مارچ کی اصلاح اٹھا کر پھینکو بھاڑ میں,
بالکل ٹھیک ہے. میلاد مصطفیٰ اس نام آباد کو میلاد آباد بنا سکتے ہو. Only 2 days later سمجھو میری اس بات کو, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ زبان کھول کے تمہارے خلاف بات کر سکے. ٹھیک ہے. اب نتو بتو وغیرہ وغیرہ کتا بلا ہر ایک تارو قادری کے خلاف بھونک رہا ہے. کیوں کہ تارو قادری صاحب ایک تو اپنے موقف کو واضح کرنے میں ناکام ہو گئے. کیوں کہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی جو ان کی خاطر فرق کرتی, اور تارو قادری صاحب کا مقابلہ کس سے ہے؟ میڈیا سے, ان لوگوں سے ہے کہ جو ایک ہاتھ عالم حدیث سے بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک پاؤں مسجد میں رکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے پاؤں سے گھنگرو باندھ رکھے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ڈھولک بجا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے مقابلہ ہے. لہذا اگر میڈیا منافقت کرے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا میڈیا وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا میڈیا ہے, جو حضور کے فیور میں بولے. لہذا کوئی جا کر طاہر قادری صاحب سے کہے کہ طاہر صاحب بھاڑ میں جو کو اس مارچ کو چھوڑو, سب کچھ حکومتوں کی اصلاح خود ہوگی, اسے میلاد پاک میں کنورٹ کر دو, اور پھر میلاد کے فورم سے کھڑے ہو کر کہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی کا ڈاؤٹ نہیں ہوں, میں کہیں سے ڈکٹیشن نہیں دے رہا, میری ڈکٹیشن مدینہ طیبہ شریف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں جتنوں کو بلاؤ گے سب پہنچیں گے انشاءاللہ. اس مقام پر ایک اور ایڈوائس ان سنی جماعتوں کے لیے ہے کہ ٹیک اپ مائی ورڈز, گو ٹو ہم and promise to extend your cooperation to him. سروت قادری, ابو الخیر, ریاض شاہ صاحب اور کیا نام ان کا صاحبزادہ فضل کریم صاحب, اور دوستوں اٹھو اور اس کو مشورہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ہمارے ساتھ ہو. ہم سرکار کے نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے امین سارے اکٹھے ہیں, اور تم سارے بیٹھ کر اگر کوئی اعتراض بنتا ہے تو اس کا جواب دو, اگر اس کا اعتراض تمہارے طرف بنتا ہے تو اس کا جواب تم دو, تمہارے سوالوں کا جواب وہ دیں. بیٹھ کر آپس میں بات کرو, تم دشمن نہیں ہو. ہم نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے, سرکار غوث الورا کے ماننے والے, ہم سارے قادری ہیں. ایک طاہر قادری صاحب قادری نہیں ہے اور ایک ممتاز قادری صاحب قادری نہیں ہے. ہم سارے قادری بننے کے لیے تیار ہیں. ہم سارے حضور کی ذات پاک پر مر مٹنے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب کو یہ پیغام دیں, ہاں میڈیا کے ذریعے دیں, اگر صرف میڈیا کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو پیغام دیں کہ ڈاکٹر صاحب خدا را مخلوق کو سردی میں ٹھنڈا کرنے کے اس عزم سے باز آ جاؤ اور چھوڑو اس آئیڈیا کو, باڑ میں جاؤ اس مارچ کو, اور میلاد مصطفیٰ میں کنورٹ کر دو. ساری قوم تمہارے ساتھ آئے گی, اور پھر اس فورم پر کھڑے ہو کر حکومت نے جہاں غلطیاں کی ہیں کھل کر تنقید کرو, تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے یہ آئیڈیا ٹھیک ہے؟ 14 تاریخ شام کو سورج چاند طلوع ہوگا ربیع النور شریف کا, یا 15 کو, یہ تاریخ پر اور مستعد دیکھنا آج ربیع النور شریف کی کیا ہے, اپنے سفر شریف کا کیا 25 ہے, تو خود اندازہ کر لیں 26 27 28 29. ٹھیک ہے, آج 7 ہے نا, 8 9 10 11 جی اتوار کو بن رہی ہے, 12 یا 13 کو بن رہی ہے. ڈیٹ بھی نہ بدلو, ڈیٹ بھی وہی رکھو. دن بھی سوموار ہے, ربیع النور شریف کا آغاز ہے, دن سوموار ہے, جگہ کا نام اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں طاہر صاحب آپ اس کو میلاد مصطفیٰ میں کنورٹ کرتے؟ لہٰذا
میری آج کی اس ساری گفتگو کا مقصد کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت ایک اچھا نظام ہے، لیکن پڑھے لکھوں کے لیے ہے. بالکل. جمہوریت ایک اچھا نظام ہے، لیکن تھیلوں سے ووٹ خریدنے کا نظام نہیں ہے. جمہوریت ایک اچھا نظام ہے، لیکن یہ بغیر موجودہ سیٹ اپ میں بغیر الیکشن کے نافذ کرنا مشکل ہے. اب میں آخری بات یہی کروں گا کہ جناب ممتاز قادری صاحب کے فالوورز، طاہر القادری صاحب کے فالوورز، جناب ابو الخیر صاحب کے فالوورز اور سرور قادری صاحب کے فالوورز، سنی تاریخ کے سارے لوگ، جماعت اہل سنت کے سارے لوگ اٹھو اور یکجا ہو جاؤ. کوئی بھی دوبارہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر 40 لاکھ بندہ انڈیا میں جمع ہو سکتا ہے تو تم یہاں کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ لہذا 14 تاریخ کے مارچ کو میلاد مصطفیٰ مارچ میں کنورٹ کر دیا جائے، اور یہ مارچ بھی برائے مفاد پاکستان، برائے میلاد مارچ برائے استحکام پاکستان، میلاد مارچ برائے اصلاح پاکستان، میلاد مارچ برائے اسلام. ٹھیک ہے، اصلاح حوال. اس میں سیاستدانوں سے بھی کہو کہ تم بھی شرم کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. جس کا کلمہ پڑا ہے اس کا نام بھی پیار سے کرو. اس سے کوئی بھی نہ بغاوت کر سکے گا اور نہ بھاگ سکے گا. میرا خیال ہے یہ تجویز ہماری پوری قوم تک پہنچنی چاہیے. اگر جناب طاہر القادری صاحب اس موضوع پر کچھ ڈائلاگ کرنا چاہیں تو علماء کو بٹھا لیں. میں بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ان کو کم از کم اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ ہمیں غیروں کا نام لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ممتاز قادری صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. خواب والا مسئلہ پہلے حل ہو گیا. حکومت کو جتنی بھی ان کی ویکنیسز ہیں ایک بورڈ بنا دیا جائے، اور وہ بورڈ ایڈوائزری بورڈ ہو اور وہ حکومت کا ایڈوائز کرے. لیکن طاہر صاحب کے لیے ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے مخلصین کو آزمائش میں ڈالنے کی بجائے جو باتیں اسٹیبلش ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں، یعنی یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹ نہ جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو فوراً دوڑتی آئے. ٹھیک ہے، یہ ہے پیغام آج کا. اللہ کریم اس کا پورا گائے پاک میں. میرا خیال ہے اسی بیٹے سے ایک اور نام سننے کی ذکر کرتا ہے. میں نظر پالا کے